ہم روز روز یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ عبود الرحمان کمیشن بھی آئی، دفن ہو گئی، اور انہوں نے یہ 100 بندے ریلیز کر دیے۔ ہر چیز کو کوشچن کرتا ہوں، دودھ کا جلا چھاچھ سے بھی ڈرتا ہے۔ جون 1981 میں اور اگست 1981 میں 2 بام بلاسٹ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے کامنٹس کا شکریہ، آپ کی کرٹیسزم کا شکریہ، اور میرے پیٹرنز کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد اب 160 ہو چکی ہے، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو لکھا ہے، انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو زوم کال کریں گے 1 گھنٹے کے لیے انٹریکٹیو، اور اس میں بات کریں گے، اور ہمارا موضوع ہوگا کہ پاکستان کو اوورسیز پاکستانیز اور ریزیڈنٹ پاکستانیز کیسے مدد کر سکتے ہیں، خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے۔ تو وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو بات ہوگی۔ ناظرین، آج 3-4 موضوعات ہیں۔ ایک تو آف کورس پشاور بلاسٹ کے اوپر کچھ تھوڑی سی اور باتیں اور چھوٹا سا تجزیہ۔ اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل ہلچل یا چال بازی ہو رہی ہے، اس کے اوپر کچھ شاہد خاقان عباسی، اس طرح کی چیزیں، شیخ رشید کا اریسٹ، فواد چودھری کی ریلیز، اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اور عاصم منیر صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کریں۔ اور باجوہ صاحب کے متعلق کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں آئی ہیں، بڑے ان کے جو کہتے ہیں گھر کے بیدی سے آئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، which is very significant، کہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اس طرح کے کیوں ہیں اور یہ کیوں نکلے۔ سب سے پہلے جی، پشاور ایک بہت ہی خطرناک قسم کا خط مجھے بھیجا گیا ہے، جو کہ ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کے پی نے بھیجا ہے۔ یہ سیکرٹ لیٹر ہے، پتہ نہیں یہ جعلی ہے یا صحیح ہے۔ جن صاحب نے مجھے بھیجا ہے وہ ایک بہت سینئر ریٹائرڈ پولیس کے افسر ہیں، بہت سینئر۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت سینئر کا کیا مطلب ہے۔ تو امید ہے کہ انہوں نے چیک کر کے بھیجا ہوگا اور مجھے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس خط میں بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس خط میں ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کے پی نے لکھا ہے کہ جی ایک 2 واٹس ایپ گروپ اور ایک وائس میسیج سرکولیٹ کر رہا ہے اس وقت۔ یہ 31 تاریخ کا خط ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر یہ کے پی کی جو پولیس کے جونیئر رینکس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ایک جے آئی ٹی نہ بنائی گئی جو صاف اور شفاف ہو، جو اس سارے سانے کی پوری تفتیش کر کے اور ایک اوپن پریس کانفرنس میں ہمیں نہیں بتایا جائے گا، تو ہم پوری جماعت پوری کے پی پولیس کے جونیئر افسر جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے اپنے اپنی یونٹوں میں جا کے جمع کرا دیں گے۔ یہ بہت سیریس چیز ہے اگر یہ خط صحیح ہے، اور یہ ان کا جو تھریٹ ہے یہ بھی صحیح ہے، اور تھریٹ جو وہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو ٹی وی پہ دیکھا، وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بہت دکھ بھی ہوا سن کے۔ اور وہ یہ ایلیٹ پولیس کا اسکواڈز ہیں، وہ نعرے کیا لگ رہے تھے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور پھر ہم نے اور دیکھے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اے این پی کے اور پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹس ونگ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، وہ مل کر نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو جس چیز کی طرف میں اور بہت اور لوگ 8-9 مہینے سے اشارہ کیا کر رہے تھے، کھل کے کہہ رہے تھے کہ آپ اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیں گے پاکستان کو، کہ لوگ اوپنلی آ جائیں گے، اور آپ کے جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی، ان کے اندر بھی پھوٹ پڑ جائے گی۔ میں تو فوج کی پھوٹ کی بات کر رہا تھا، یہ تو ابھی سامنے آ گیا ہے اوپنلی کہ کے پی پولیس جو ہے تقریباً بغاوت پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہ کیا گیا، ہم روز روز یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت سیریس چیز ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیا جائے۔ دوسری چیز جو خبر آئی ہے وہ آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی ایک ایکسپلوسیو ایکسپرٹ سے بات کی، چونکہ میں ایکسپلوسیو کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سوئسائڈ بامبر کے سے اتنا بڑا دھماکہ نہیں ہو سکتا، یا تو انہوں نے پھر کہا یا تو کوئی ایسا مواد نیا ایجاد ہوا ہے جو کہ بہت تھوڑی وزن سے اتنا بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں، جو ان کا خیال ہے نہیں ہوا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یا تو بہت تعداد میں، وہ کہتے ہیں 50 سے 100 کلو گرام تک کا یہ بارودی مواد جو ہے یہ پہلے لا کے رکھا گیا ہے، اور اس کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے ڈیٹونیٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری ایک جو افواہ ہے، جس افواہ کہہ سکتا ہوں،
لیکن پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عینی شاہد ہیں لیکن وہ ڈر کے مارے چپ ہیں کہ جی ڈرون اٹیک ہے. تو یہ دونوں باتیں بہت ہی خطرناک ہیں. پہلی والی بات یہ خطرناک ہے کہ اس جگہ پر میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی وہاں کینٹین بھی ہے اور اپنا ایک آتے جا کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے, لوگ آتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے ایک ریٹائرڈ پولیس کے آدمی ہیں جو وہیں رہتے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بہت سخت علاقہ ہے, بڑے اس کے ارد گرد سیکیورٹی بلاکس ہیں, چیکنگ ہوتی ہے. اور جو ایک کے پی کے پولیس نے کہا ہے, آفیسر نے کہا ہے کہ جی شاید یہ آدمی کسی آفیشیل وہیکل میں آیا ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آفیشیل وہیکل جو کوئی آفیشیل آدمی ہے وہ لے کے آیا, ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جعلی آفیشیل وہیکل میں آ سکتا ہے. دیکھیں میں ہر چیز کو نا ہر اینگل سے لیتا ہوں. ویری ایزی کہ ہم ایک دم کنکلوژن پہ پہنچ جائیں, جو کہ لگ رہا ہے مبینہ طور پر کہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ جی اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ہمارے اپنے جو ملک کے ادارے ہیں, مثال کے طور پر ISI, وہ اس کے پیچھے ہیں کہ وہ الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسی قسم کی کانسپریسی تھیوریز چلتی رہیں گی جب تک, اور اس کا صرف ایک اور ایک سلوشن ہے, جب تک ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن, جوائنٹ انکوائری ٹیم نہیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو جس کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آ سکتی. مثال کے طور پر جسٹس جواد ایس خواجہ جیسے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بلائیں, ان کے حوالے کریں. مثلا عمر شاہد حامد جس نے یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہیڈ کی تھی ارشد کی, اس کو لے کے آئے تھے. مثلا کہ طارق کھوسا صاحب جو ایکس IG پولیس ہیں, بڑے زبردست, ایک دھبا نہیں ہے ان کے انٹائر کیریئر میں, اور ان کو لائیں اور ان سے کہیں جی آپ اپنے فورینزک اسپیشلسٹ کو کریں, آپ اپنی سارے کریں, اور جس ادارے سے یہ مدد مانگنا چاہتے ہیں مانگیں. جب تک یہ نہیں ہوگا اور بالکل صاف اور شفاف انویسٹیگیشن نہیں ہوگی کہ سارے اس کے اندر کوئی بھی انوالوڈ ہے, اگر اپنا ادارہ انوالوڈ ہے وہ بھی سامنے آئے, تو یہ دس از دی اونلی وے. کوئی JIT جو اس طرح کی انہوں نے پہلے بھی بنائی تھی, بہت بن چکی ہیں, حمود الرحمان کمیشن بھی آئی, دفن ہو گئی, یہ سامنے چیزیں نہیں آئیں گی. اس کی تھوڑی سی میں پھر سے وضاحت کر دوں, بیک گراؤنڈ کی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ باجوہ نے جون 2022 کے اندر 2021 کے اندر آ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آ کے پیش کی کہ جی ہمیں طالبان کو ریسیٹل کرنا چاہیے. اس پر بہت شور مچایا, خاص طور پہ دو نے, ڈاکٹر شیرین مزاری نے اور مراد سعید, انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہوگا, یہ ان لوگوں نے سارے ملکوں کو مارا ہے, سارے خانوں کو مارا ہے, تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو ان کے خون کے پیچھے ہیں, اور وہاں تو لشکر کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے. جب تک وہ لوگوں سے مشورہ نہ ہو, ان کی اجازت نہیں ہوگی, ان کو لوگوں کو ریسیٹل نہیں کرتا. وہ چپ کر کے چلا گیا. اس نے پھر ایک بڑی چلاکی کی, اس نے آپارا میں کچھ لوگوں کو بلایا جس میں یہ ان کے ریلیجس منسٹر تھے نور القادری صاحب اور شاید چند اور لوگ تھے, اور ان کو بھی بریفنگ دی کہ دیکھیں جی ان کو لانا چاہیے, ورنہ یہ اگر نہیں آئے تو یہ خطرہ ہوں گے, اچھا ہے کہ پیسفلی سیٹل ہو جائیں. ادھر بھی یہی بات ہوئی کہ جب تک وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ نہیں مانیں گے, ان لوگوں کو ریسیٹل نہیں کرنا. عمران نے پھر اپنی پارٹی کی ایک KP ہاؤس میں میٹنگ بلائی, محمود خان سے پوچھا یار تمہیں کچھ پتہ ہے کیا؟ اور اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتہ, میرے سے کچھ نہیں پوچھا گیا. مراد نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتہ, سب نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتہ. اور ایک دم 21 نومبر کو 100 بندے چھوڑ دیے انہوں نے. حکومت عمران کی تھی. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ عمران کی طرف سے تو نہیں, لیکن ایک جگہ سے جواب آیا, the boys were handling it, they released them. یہ ہے کہ جی ہم سے نہیں پوچھا اور انہوں نے یہ 100 بندے ریلیز کر دیے, جس کے متعلق ابھی یہ شہباز شریف اور یہ لوگ جو ہے یہ بکواس کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں. پھر آ جائیں جی اگلے سال, اب یہ آ گئے, وہ لوگ آ گئے, پھر اگلے سال آ جائیں جی جون 2022 میں انہوں نے یہ 40 کچھ طالبان آئے اور انہوں نے ہلا گلا مچایا, تو پولیس آئی, انہوں نے گھیرے میں لے لیا, ان کی فائرنگ ہوئی. ایک فوجی کرنیل آ گیا, انہوں نے کہا جی میں ان سے نیگوشیٹ کرتا ہوں. وہ DSP لے کے گیا ان کے ساتھ, ان لوگوں نے اس کو پکڑ دیا. خیر وہ خیر و عافیت ٹھیک ہو گیا, چھوڑ دیا. آپ نے تصویر دیکھی ہوگی, وہ انجرڈ DSP تھا, وہ کرنل کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, اور یہ 40 جو طالبان تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا. یہ سارا کیا کرایا
ندیم انجم کا ہے, فیض حمید کا ہے اور باجوہ کا ہے. یہ بات شروع ہوئی ہوئی ہے 2021 سے, یہ 2022 تک آئی. 2022 میں انہوں نے 2 ان کے بڑے بڑے لیڈرز, اب عمران کی حکومت جا چکی ہے, ان کو ریلیز کیا. مسلم خان ایک اور, وہ سنا ہے کہیں پتہ نہیں ٹرکی میں بیٹھا ہے, کہاں بیٹھا ہے, بہت بڑے. یہ جو تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک سوچی سمجھی ایک یہ منصوبہ تھا جس سے ان کو یہاں لایا جا رہا تھا. اور اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم ان کو ری سیٹل کر لیں گے اور یہ چپ کر کے بیٹھیں گے, بہت بڑی بھول تھی. میں تو باجوہ کے ہر چیز کو کویسچن کرتا ہوں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس ملک کا مخلص تھا. میں تو 2 اپریل سے کہہ رہا ہوں یہ غدار ہے, اور یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ غدار ہے. اچھا جی, ابھی جی دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو کنگز پارٹی بننے کی کوشش کر رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے اس کے میں اثرات کیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے ریزائن کر دیا, شاید ناراض بھی ہو مریم صفدر سے, اس نے ریزائن کر دیا. مفتاح اسماعیل باہر ہو گیا, اس نے بھی ریزائن کر دیا. سینیٹر مشاہد حسین حقانی نام غلطی سے آ گیا, لیکن یہ خیر ان سے کم نہیں ہے. انہوں نے بڑی اپنی آخرت کو پلید کیا, اپنی زندگی کو پلید کیا. بہت افسوس ہے, بڑے زبردست انٹلیکچول تھے. یہ نام چومسکی جیسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ انٹلیکچول اسٹینوگرافرز ہیں, اور وہ کہتے ہیں میرے اس کی لسٹ میں سب سے سر فہرست ہنری کسنجر ہے. تو یہ ایک, اور یہ طارق خان نے ایک اپنا امپیریل رول کیا ٹیکنوکریٹ حکومت کا کہ جی یہ بننی چاہیے. تو دس از آل ویری سسپیشس. خواجہ سعد رفیق نے موروثی سیاست کے خلاف بات کرنی چھوڑی کر دی. نواز کھوکر کو پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا. تو کلیئرلی ایک اٹیمپٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ پیپلز پارٹی سے لوگ, کچھ پی ایم ایل این سے لوگ, ان کو کیا جائے. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ سے بھی ڈرتا ہے, وہ اس قسم کی ایک سینگ ہے. میں اب ہر چیز کو کوشچن مارک, سوالیہ نشان ہے. دیکھیں جی فواد چودھری بڑا لائل ہے پارٹی کو, تو میں اس کے اوپر نہیں کر رہا, لیکن اگر میں اپنی کانسپریسی ہیٹ پہنوں نا تو مجھے اس کا اریسٹ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس کی ریلیز بھی سوالیہ نشان ہے. مجھے شیخ رشید کا اریسٹ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اللہ کرے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے, لیکن کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو بھی بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور یہ بات میں یہاں تک ہی چھوڑتا ہوں, بیکاز یہ ایک سوال ہے. چونکہ اس قسم کی پلاننگ لگ رہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ, کیئر ٹیکر, کوئی نیشنل گورنمنٹ, کوئی ریکنسیلیشن ٹائپ گورنمنٹ, تو ادھر سے لو ادھر سے لو, جس طرح مشرف نے پی ایم ایل این سے لیے, پیپلز پارٹی سے لیے, ادھر سے لیے, ایک چوچو کا مربع بنا کے حکومت بنا دی, اور کہتا ہے جی میں نے بڑا زبردست اکنامک ریوائیول کیا. خاک اکنامک ریوائیول کیا اس نے, کیا تو ضرور تھا, پیسے اس کو آئے تھے اربوں ڈالر, اور انہی لوگوں کو جن کو وہ ٹھیک کرنے آیا تھا انہی کو اس نے طاقت بخشی. جب گیا تو زرداری کے ہاتھ حکومت چھوڑ کے چلا گیا. عمران ریاض خان کا اریسٹ بہت افسوسناک ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے. تو اس جیسی آوازیں جو پاکستان میں ہیں نا, اب تو بہت کم رہ گئی ہیں, ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا. اور مجھے تو لگتا ہے یہ سمیع ابراہیم بھی جو ہے شاید اس کو بھی پکڑ لیا جائے. عمران ریاض, سمیع ابراہیم اور اس طرح کے لوگ جو بات کر رہے ہیں, ان کو بھی شاید پکڑ لیا جائے کہ یہ جب آگے کے انہوں نے جو وار کرنا ہے یہ اس کے خلاف باتیں نہ کریں. یہ میری بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے یہ جو سیمینار کیا ان لوگوں نے کوئٹہ میں, اس کا نام رکھا ری امیجننگ پاکستان. یہ ری امیجننگ پاکستان بائی دا وے حسین حقانی غدار کی کتاب کا ٹائٹل ہے. اور آپ دیکھیں یہ کتنی سٹل بات یہ کر رہے ہیں, ری امیجننگ پاکستان, اور اس کے اندر یہ پروفیسر ڈھکن, کیا نام ہے اس کا, احسن اقبال, پروفیسر ڈھکن احسن اقبال, ہاں پروفیسر ڈھکن احسن اقبال, یہ بھی ری امیجننگ پاکستان, یہ حسین حقانی کی کتاب ہے. تو بڑا یہ خطرناک ہے. میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں آج کل, اس کا نام ہے ہاؤ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو اے ڈکٹیٹر, ماریا رسا. یہ نوبیل پرائز ونر ہے پچھلے سال کی 2021 کی شاید, اور یہ بہت کچھ 36 سال سے صحافت کرتی رہی ہے, CNN میں بھی کام کیا, بہت جگہ کام کیا. یہ اس کتاب میں میں پڑھ رہا ہوں ابھی تک, لیکن جو جتنا حصہ پڑھا ہے وہ کہتی ہے کہ فرڈیننڈ مارکوس, جس نے $10 بلین چرائے تھے
اپنے فلپین سے، عظیم ترین کلیپٹوکریٹ تھا، اس آدمی کا بیٹا آج پھر الیکٹ ہو چکا ہے 2022 میں صدر فلپینز کا۔ تو خوف کریں پاکستانیوں، اگر آپ نے نظام نہیں تبدیل ہوا نا، 2/3 سے عمران آ بھی گیا، کہ نظام نہیں تبدیل ہوا، یہی مریم ڈھکن اور یہی بلاول بھٹو یہ آپ کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ میں اس کتاب میں دیکھا، بیکاز فلپین میں وہی اشرافیہ، وہی ایلیٹ کیپچر، پولیس کا، بیوروکریسی کا، جوڈیشری کا، فوج کا، اور اس کے ساتھ مل کے فرڈیننڈ مارکوس، سب سے کرپٹ آدمی، ایملڈا مارکوس اس کی بیوی، وہ اس کا بیٹا آج صدر الیکٹ ہو گیا۔ میں بڑا سوچتا ہوں کہ یہ ہماری جو عاصم منیر صاحب ہیں، بیکاز بات ساری عاصم منیر صاحب ہیں، اور یہ میں نے ایک تصویر ان کے کور کمانڈرز کانفرنس کی ابھی دیکھی تھی، یہ میں نے نکال کے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ یہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے فیوچر کے لیے؟ اگر تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ہم نے بچانا ہے، تو جتنی انہوں نے ابھی تک جو 2 مہینے میں ہم نے حرکتیں ان کی دیکھی ہیں، اور اگر یہ عاصم منیر کی باتوں کو انڈورس کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس غداری میں اتنے ہی شامل ہیں جتنا بڑا غدار باجوہ تھا۔ یہ میں سخت بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ سخت بات کریں، میں کہتا ہوں ہم پاکستان کی بات کریں، ہمیں اور کسی سے وہ نہیں۔ اگر ان کا ارادہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کرائیں گے بام بلاسٹ کرنے کا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایرانینز کی۔ جون 1981 میں اور اگست 1981 میں 2 بام بلاسٹ ہوئے ایران میں، جس کے اندر ان کا صدر، ان کا وزیر اعظم، ان کا چیف جسٹس، جو ان کی یہ جو پاسداران پارٹی ہے، ان کا نمبر 2 بہشتی، آیت اللہ بہشتی، منوہر، محمد علی رجائی ان کا پریزیڈنٹ، اور 72 پارلیمنٹیرینز مارے گئے۔ اور اکتوبر 1981 میں انہوں نے اپنے الیکشنز کیے، انہوں نے الیکشنز پوسٹ پون نہیں کیے۔ دیکھیں جی، عاصم منیر صاحب کے پاس آپشنز بڑے کلیئر ہیں، میری نظر میں ان کے پاس چند آپشنز بڑے کلیئر ہیں۔ سب سے پہلے ان کو امیجیٹلی ندیم انجم کو سیک کرنا ہے، بیکاز یہ جو پشاور کا ہوا ہے، یہ اتنا بڑا انٹیلیجنس اور سیکیورٹی لیبس ہے، اس کا ڈائریکٹ ذمہ داری جو ہے وہ ندیم انجم کی بات ہے، چاہے وہ اس میں انوالو تھا یا نہیں تھا۔ اس کے نیچے اس کا ڈی جی سی، ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم، جتنے سیکٹر کمانڈرز تھے، جو آئی ایس آئی میں اس ایریا کی انٹیلیجنس کی تھی، ان کو سیک کریں۔ میرا تو خیال ہے جو وہاں کے کور کمانڈر ہیں، جنرل حسن اظہر حیات، ان سے بھی جوابداری کی جائے، سیک کریں نہ کریں، مجھے ان سے جوابداری ضرور ہو۔ آپ کو پتہ ہے اے پی ایس کے اندر جو لیپس ہوا ہے 8 گھنٹے کا، جس سے وہ بچے بیچارے ہمارے مارے گئے، اس بندہ جو ذمہ دار تھا اس کنٹرولمنٹ کے اندر سیکیورٹی کا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، nothing happened to him۔ یہ پہلی بات ہے جی۔ آئی ایس آئی کا ونگ آپ ڈسبینڈ کریں۔ باجوہ کے خلاف آپ کو کورٹ مارشل پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی پڑیں گی۔ آئی ایس آئی کو آپ نے ری فوکس کرنا ہے انٹیلیجنس کے اوپر، اور اس کا پولیٹیکل ونگ آپ کو ختم کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت سخت طریقے سے ٹیررزم کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، اور آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز انیشیٹ کرنے پڑیں گے۔ عاصم منیر صاحب، پاکستان کے پاس اس وقت سیکیورٹی پرابلم ہے، اس وقت اکنامک پرابلم ہے، پولیٹیکل پرابلم ہے۔ آپ کا اس تینوں مسئلے ہیں جڑے ہوئے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن اناؤنس کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ آپ جو اینٹی ٹیرر جو مہم لانچ کریں گے، آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ آپ کے اندر جو یہ پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن آ رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ چور و چکے بدماش چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس جو اکنامک میلٹ ڈاؤن آ رہا ہے، وہ ایک دم اس اناؤنسمنٹ ہی سے لوگوں میں انویسٹر کانفیڈنس ہوگا۔ میں آپ کو شروع ہوگا، میں اس سے بتا رہا ہوں، آئی ایم ایف کی ابھی ٹیم آئی ہوئی ہے، اس نے ابھی تک صرف بات ہی شروع کی ہے، ہمیں یہ نہیں بھی پتا پیسہ دیں گے کب دیں گے، یہ ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جائے گا، لیکن 800 پوائنٹ ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر چل گئی، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میرے پاس بڑے چند لوگوں کے فون آئے کہ جی کچھ ایسے پاکستانی ہیں بیرونی جو $30 بلین کا پیکیج بنانا چاہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک فنڈ کے نام سے، جو وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو،
ایک نمائندہ حکومت ہو اور ہماری انویسٹمنٹ کو کاسٹ آئرن گارنٹیز ہوں. تو یہ $30 بلین اگر انویسٹمنٹ آ گئی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. میرے ایک بڑے قریبی دوست نے کہا کہ حیدر کو اکنامک مسئلہ بتا, یہ اس کے کہنے پہ میں ادھر ادھر کیا تو یہ اب آ گیا, اور ان کے ساتھ میں ہماری سنڈے کو میٹنگ ہو رہی ہے اور اس بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. لوگ کہتے ہیں نان سٹارٹر ہے, پاکستان میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہے. میں نے کہا بھئی لوگ ہیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے مجھے کہا مہدی صاحب ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اس کو اسپیئر ہیڈ کریں. میں نے کہا میں نے کیا اسپیئر ہیڈ کرنا ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں آئی کین ہیلپ یو فیسیلیٹیٹ دا میٹنگ اینڈ پٹ ٹوگیدر, آپ لوگ جو ہیں اور آپ لوگ اس کو پیکج کریں. ریفارم جو ہے نا جی, ریفارم صرف اور صرف آتا ہے کہ اگر آپ نے اوپر سے لیڈرشپ کو پہلے ٹھیک کیا. آپ نے ملٹری لیڈرشپ کو ٹھیک کیا, ڈکن قسم کے جرنیلوں کو نکالا, بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے, اچھے آپ نے سینئر بیوروکریٹس لائیں, ججز کو کرنا ہے اسی طرح, پولیس کو کرنا ہے اسی طرح, ایگزیکٹو کو کرنا ہے اسی طرح, پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن, سب کا ریفارم. اگر آپ نہیں کریں گے تو خانہ جنگی ہوگی, بربادی ہوگی, اور پاکستانی قوم اس اشرافیہ کے ساتھ وہی کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے. یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے, جو لوئی XVI اور اس کی بیوی میری اینٹونیٹ کے ساتھ کیا تھا فرانسیسیوں نے, ان کو گلوٹین کیا تھا. جو زار نکولس اور اس کے خاندان سے کیا تھا, ان کو ایک چھوٹے جنگل میں جا کے ایک ہٹ میں کر کے ان کو مار دیا گیا تھا. جو ہٹلر اور جتنی جرمن ایلیٹ تھی ان کے ساتھ کیا تھا نیورنبرگ کے بعد. جو نکولا چاوسیسکو رومینیا کا جو تھا ڈکٹیٹر, اس کی بیوی کے ساتھ کیا تھا. جو صدام اور قذافی کے ساتھ کیا تھا لوگوں نے, حالانکہ ان دونوں نے اپنے ملک کے عوام کے لیے بہت کچھ کام کیا تھا, سڑکیں, ایجوکیشن. اختر مینگل نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے جی جب تک پاکستان میں 50 جنرل, 50 جج اور 50 سیاستدان نہیں لٹکیں گے, یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو میں نے یہ آدھے راجہ کے ویلاگ میں اس کے ساتھ تھا, اس میں کہا, تو مجھے ایک بندے نے بھیجا, اس نے کہا مہدی صاحب اس میں 3 اور کیٹیگریز ڈالیں. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے جی 50 نہیں 4 اور. کہتا ہے جی 50 مولوی, 50 بیوروکریٹ, 50 پولیس کے عہدیدار اور 50 بزنس مین. یہ میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, میں بہت سیریسلی کہہ رہا ہوں. عاصم منیر صاحب کے پاس بہت میجر رسپانسبلٹی ہے اس ملک کو گائیڈ کرنے کے لیے. ان کے اوپر بہت سخت سوالیہ نشان ہیں, ان کے باجوہ کے ساتھ کنیکشنز کا بہت سوالیہ نشان ہے. باجوہ صاحب جب پروموٹ ہوئے تھے آرمی چیف, جو پہلا بندہ ان کو کنگریچولیٹ کرنے گیا تھا وہ عاصم منیر تھا. عاصم منیر کا تعلق اعجاز امجد کے ساتھ بہت قریب ہے, باجوہ کے سسر کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. محسن بیگ کے ساتھ, جس کا آپ کو سب پتہ ہے, یہ دیکھیں اس کی تصویر, یہ پستول چلا کے پولیس والے کو اس کے بیٹے نے اس کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے. اس کا پاسٹ بہت مشکوک ہے. یہ ایک بڑے نیچے کے لیول سے اوپر ہوا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. ویٹر ہوتا تھا یہ ایک ریسٹورنٹ میں بہت سال پہلے. اس کے بعد سنا ہے امریکہ میں یہ کوئی ڈرگز وغیرہ کے چکر میں پکڑا گیا, کسٹڈی میں بھی رہا ہے یہ وہاں. پھر یہ کار جیکنگ, ایک ہائی جیکنگ کا گروپ تھا, اس میں بھی یہ پکڑا گیا تھا, ہتھکڑیاں ہیں. اب یہ الکوہل کا, شراب کا بانڈڈ ویئر ہاؤس چلاتا ہے. آصف زرداری کی جو منی لانڈرنگ میں اس کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے. یہ بہت قریبی دوست ہے عاصم منیر کا. محسن نقوی, جس کو آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آصف زرداری کا ٹاؤٹ ہے, فرنٹ مین ہے. اس کی منی لانڈرنگ میں بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے. وہ بھی جناب خانہ کعبہ شریف سے آ رہے تھے محسن ان کے عاصم منیر صاحب کے پیچھے. فیصل نصیر ان کا بہت خاص الخاص ہے. تو یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں عاصم منیر کے اوپر. لیکن اگر عاصم منیر سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو یہ اپنی پرانی ہتھکڑیاں توڑنی پڑیں گی, اور اگر وہ توڑ سکتا ہے تو وہ پاکستان کا ہیرو مانا جائے گا. اگر وہ نہیں توڑ سکتا تو وہ اور اس کا پورا خاندان اور اس کا پورا نام تا حیات ذلت میں رہے گا, اور وہ پاکستان کا باجوہ کی طرح غداروں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. الحمدللہ الہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.